اب مثال کے طور پہ ہمارے کشمیریوں پر ایک حال آیا ہوا ہے، وہ جب وہ نعرے لگاتے، جب وہ جذبہ حریت سے وہ نعرے لگتے، وہ یہاں پر آپ کے دل دلا رہے ہوتے، کیونکہ وہ عمل کے میدان میں ہے، ان پر وہ حال ہے، وہ صدق کے دل سے. کیونکہ جب ایک انسان کسی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس میں پھر منافقت، یاد رکھنا، یہ آسائش میں ہوتی ہے. جب انسان کو آسائش اور راحت ملتی ہے نا، اس وقت اس کو دے. جب وہ اس حال میں ہوتا ہے نا، وہ خاص اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، اس کی نگاہ پھر اللہ پہ جاتی ہے. یہ اللہ نے ایک عجیب سا تکوینی نظام بنایا ہوا ہے کہ ہر جگہ عاجز آ کر وہ کہتا ہے اللہ کو پکارو. یہ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کا وجہ بھی تو یہی تھی. کام ہے تو جب وہ سارے تھک گئے، لات منات عزا سب سے پکارا، جب وہ کشتی نہیں نکلی تو وہ کہ اے اللہ، تو کشتی باہر آ گئی، وہ کہ کسی پہ تو میں لڑ رہا ہوں. جب یہ کسی کام کے نہیں ہے تو پھر ہمیں سے آ گیا، الحمدللہ کلمہ پڑھ لیا. تو بسا اوقات ان کو بھی ان چیزوں کا احساس ہوتا تھا، کیونکہ عقلی طور پر وہ ان چیزوں کو پہچان چکے تھے کہ کیسے کہ آٹے کا تو میں نے بت بنایا اور خدا مجھے کہا، کیونکہ آباء و اجداد سے چلا آ رہا. راستے میں وہ آٹا کھاتے 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 وہ پورا جو ہے نا آٹے والا بت کھا گیا، اور جس کو تو میں خود کھا گیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ انسان کی عقیدت جو ہے، اس لیے عقیدت ایمان بالغیب جو یہ اللہ پہ رکھنا ہے، کسی مخلوق پر نہیں کرنا. جب وہ مخلوق کی طرف آتا ہے، اس سے انسان کو شرک پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان نے جب یہ عقیدت، کیونکہ اب محل کہاں گیا، جو چیز اللہ کی تھی، محل کیا تھا، اللہ. انبیاء نے کیا سکھایا، ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب. اب اس غیب کو کدھر لے آئے جی، مخلوق پر. مخلوق لے آئے عقیدت، وہ عقیدت جو چاہیے تھی، اس عقیدت نے بت کو خدا بنوا دیا. تو انسان کی عقیدت میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ ایک بے جان مخلوق آج لوگ اس کو پوجنا شروع ہو گئے. ایک جانور آج اس کو پوجنا شروع ہو گئے. تو مجھے بتاؤ، ہم تو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اللہ ان کو دیتا ہے. جب ان کی عقیدت اتنی ہے تو ہم اپنی عقیدت اتنی اللہ پر کیوں نہیں بنا؟ اللہ کو پکارو. سورہ فیل پڑھو. اس سورہ فیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی طاقت رکھی ہے؟ ہاتھیوں کے لشکر کو برباد کرتا اور فضائی طاقت رکھی ہے، روحانی. کیا رکھی ہے؟ دو طاقتیں اس میں. یعنی جو مادی اسباب سے جو ٹینک آپ کہتے ہو یا وہ آ رہے، اس کے اوپر جو فضائی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کی صورت میں رکھی ہوئی. اور علامہ اقبال نے فرمایا، آج میں ایک بات یاد رکھنا کہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس پر مجاہدہ سخت ہے، جتنا نیچے اس پہ مدد زیادہ جلدی آتی ہے. بس اس کا فرق اتنا ہے کہ اس کو صرف اللہ کی طرف توجہ دینی چاہیے، مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اس پر مدد جلدی آتی ہے اللہ کی. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اس زمانے کے اندر، نہ میرا کوئی عمل ہے نہ کچھ ہے، مگر میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، میں نے جھوٹا یقین کیا مگر اپنے رب پر ہی کیا ہے. میں جھوٹا ہوں، میں سچا یقین نہیں بولوں گا. میں اللہ کی ایک بات کہ یا اللہ اگر میرا یقین جھوٹا بھی ہے مگر تجھ پر ہے. تو بتاؤ جب ہمارے یقین کے اندر سچائی آ گئی تو پھر کیا کام ہے؟ یہ مت کہو کہ جی ہم اس طرح، اللہ کی مدد آج بھی آتی ہے. تو علامہ اقبال نے فرمایا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردو قطار اندر قطار اب بھی. ہم کہتے ہیں جی نقل بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردو قطار اندر قطار اب بھی. کیسے اتر سکتے؟ بات یہ کہ آپ غلط مت کرنا
ظلم مت کرنا، ظالم مت بننا. اپنے دل میں ایک جذبہ رکھنا کہ میرا اگر دشمن پر غالب ہوگا میں معاف کر دوں گا. یہ نہیں کہ میں کاٹ کے پھینک دوں گا، بکرا بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. جب تم غالب آ کے اپنے اخلاقیات پیش کرو گے تو یہاں سے ایمان شروع ہوگا. اس لیے ہماری مدد رک چکی. اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے. وہ کافر ہے، وہ ظلم کرے، اس کو ابھی پتہ نہیں. جب وہ مسلمان ہوگا تو اسے پتہ چلے گا کہ ایمان کیا چیز. لیکن تم تو مسلمان ہو نا، تمہیں ظلم سہنے کے لیے کہا ہے مگر ظالم بننے سے منع فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ ظلم سہ لو، مظلوم بن جاؤ مگر ظالم مت بننا. تو عرض کیا ہے کہ جہاں انسان تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے، مخلوق کو تو روکا جا سکتا ہے تمہاری مدد سے، اللہ کو تو نہیں روک سکتا. وجہ یہ کہ تمہاری نگاہ مخلوق پہ چلی گئی. اسباب تمہارے پاس اتنے کہ تم ایک ایک پتھر بھی اٹھا کے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی پڑھو، یہ آگے نہیں آ سکتے. باقی تو بات ہی بعد میں کریں. تمہارا جذب ایمان میدان عمل میں آگے. اگر اس مخلوق نے تمہیں آزاد کرانا ہوتا نا تو کب کا کر چکا ہوتا. جب اللہ کرے گا وہی کرے گا. وسیلے کو اختیار کرنے کا حکم ہے مگر وسیلے کے آسرے میں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے. یہی ہماری بات ہے. تسبیح کس نے تم سے روکی ہے؟ 2 رکعت نفل روکے ہیں. سب کھڑے ہو کر میدان عمل پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس دعا کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ جب یہ آپ میدان عمل میں پڑھتے ہو اور 36,000 مرتبہ تو ہم تمہیں اجازت دے رہے سارے پڑھو، اور اثر 41 مرتبہ اثر کے بعد پڑھ لو، اور پھر معمول بنا 41 مرتبہ اثر کے بعد 3 مرتبہ سوا. کھڑے ہو جائیں ان کو برسانے تو کون سی گولی تمہیں چھو کے جاتی ہے ہم بھی دیکھیں. کون سی نکلتی ہے پھر ہم بھی دیکھتے ہیں. سوائے اگر تیری موت مقدر ہے تو اس دن تم یہ دعا بھی نہیں پڑھ سکتے. اس دن یہ دعا نہیں پڑھ سکتے. دعائے انس پڑھتے پڑھتے خود آپ نے آج ایک کرامت دیکھی ہے. یہ صرف یہ باتیں نہیں ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے. مجھ پہ بھی بھر کھولا لیکن مجھے کوئی گولی نہیں لگی. میں آج بھی اسی طرح پھرتا ہوں، کوئی گارڈ نہیں میرے پاس. اسی طرح چل رہے ہیں، اسی طرح پھر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ موقع کے حساب سے جب آپ اس چیز کو پڑھتے ہو تو اس کا اثر زیادہ ہے. پھر جب اتنی عوام آپ کی کشمیری عوام نکلی ہو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایک آواز کے ساتھ جب بلندے ہیں تو ایسے ڈریں گے. تم یہ سوچو کہ ہم نہیں ڈرے. اپنے پر خوف طاری مت کرو، اپنے اوپر اللہ کی ملاقات کا شوق طاری کرو. دروازے کھل چکے ہیں، جنت تیار ہو چکی ہے. ہم موت کو شراب سے زیادہ عزیز مانتے ہیں. یہ جذبے اپنے اندر پیدا کر لو. جیسا موقع ہے ہمارے ملک میں مسئلہ یہی ہے، اس لیے تو ڈرتے ہیں. طاقتور لوگوں پہ بزدل لوگ کیوں بیٹھے؟ ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا ہے کہ جس طریقے سے اوپر جایا جاتا ہے. ہم اپنے دماغ سے دے جائیں. ہم نے پالیٹکس اختیار نہیں کی، ہم نے سیاست اختیار نہیں کی.
ہم نے ووٹ نہیں دیے، کمزور لوگوں نے ووٹ دے کے طاقتور پہ بیٹھ گئے۔ بات یہی ہے کہ ایمان ہم تو کر رہے ہیں، مگر وہ عمل جو ہمارا ہے وہ میدان عمل میں جس عمل کی ضرورت ہے وہ کر نہیں رہے۔ آپ علیہ السلام نے غزوہ بدر میں اسباب کے باوجود بھی 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے الگ سے خلوت خانہ بنایا ہے اور وہاں ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہے کہ تمہارے زمانے میں تم پر ایسے وقت آئیں گے کہ تمہیں کوئی انسان تو ساتھ نہیں دے گا، مگر اللہ سے مانگو، اللہ تو ساتھ دے گا تمہارا۔ کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ہے اگر ہو ساری بھی خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ اور وہ بنو یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، یہ ہمارے ملک کے جو یہ میرے 2 قومی نظریے پہ جو پاکستان بنا، اس کا خوف آج تک دنیا پہ طاری ہے۔ تم لوگ یہ مسلمان ساری دنیا میں بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کے مسلمانوں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ سب سے اصل بات یہ ہے کہ آج کشمیر 2 قومی نظریے میں ایک ہو چکا، کیونکہ جو مخالف پارٹی تھی اس کا بھی نظریہ یہ بن گیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، بھارت کا ساتھ دے گا۔ تو مسلمانوں کا جب اختلاف ختم ہو گیا تو اب مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا، اب اللہ کی مدد 100% تمہاری طرف۔ اور یہ علامت سختی کی نہیں ہے، یہ علامت فتح کی ہے کہ یہ آزاد ہونے والا ہے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ سے گیا، یہ محمد کے نام کا حصہ ہے، تمہارا باپ بھی اس کو نہیں چھین سکتا۔ تم کیا چھینو گے؟ لگو لگاؤ اور کتنا لگا سکتے ہو۔ تو عرض یہ ہے کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، کیا بند کر لو گے؟ میڈیا بند کیا جا سکتا ہے، سب کچھ بند کیا جا سکتا ہے، اللہ کی مدد کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور حق پہ گرا ہوا خون، تمہارے ہندوؤں میں تو آتما ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ جب کسی بے گناہ کو مارا جاتا ہے تو اس کی آتما جو ہے نا پھر بھٹکتی ہے اور پھر اور پاورفل ہو جاتی ہے۔ تو پھر تم یہ اتنے مسلمان بے گناہوں کو مارو گے، ان کی آتما جو تم کو پکڑے گی، پھر تمہارا کیا حال ہوگا، یہ سوچ رہے۔ کہتے ہیں نا ہماری ان کی بھٹکی ہوئی آتما، ان کے ہاں جو بھٹکی ہوئی آتما ہے ہندوؤں کے ہاں، یہ مودی یاد رکھنے دیتے ہیں، یہ ساری بھٹکی ہوئی آتمائیں تیرے کو چھوڑیں گی نہیں۔ یعنی ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو بے گناہ مر جائے، یعنی جس کے ساتھ ظلم ہو جائے، مظلوم مر جائے، تو یہ روح اس وقت تک بھٹکتی رہے گی جب تک انتقام نہ لے لے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارے ہاں تو شہید کا فیض ایسے بھی جاری ہوتا ہے، وہ زندگی میں اتنے کام کا نہیں ہوتا جتنا شہید ہونے کے بعد بڑے کام کا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مذہب میں ہمارے اللہ نے تو فرمایا اس کو مردہ بھی مت کہو، ان کو مردہ مت کہو، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے، شہید ہو جائیں۔ تو یاد رکھو جتنے فوجی ہوئے، جتنے بھی تم لوگوں نے مارے، ان کی آتمائیں تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ یہ تمہارا پیچھا کرتی رہے گی۔ ظالم کو حساب دینا ہوتا ہے دنیا میں بھی۔ یہ تمہارے اس سے حساب سے بتا رہا ہوں۔ جیسے الحمدللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ مومنین کا کیا ہے؟ مولا ہے۔ تو اس وقت جو ساری جو چیزیں چل رہی ہے
وہ یہ ہے کہ مخلوق پر تو نظر ہے مگر اللہ پر نظر نہیں. اصل وجہ یہی ہے. میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے. جب ابتداءً انسان اللہ کی نظر مخلوق پہ نظر رکھ دے پھر وہ سرگرداں رہتا ہے. چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ نیک آدمی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، پھر وہ مخلوق کے. اللہ نے فرمایا میں انسان کے گمان کے حساب سے ساتھ، تم جیسا گمان اللہ سے کرو گے اللہ اس طرح کے معاملات سے. فرشتے بھی اللہ بھیجے گا. یہ انسان کو روک سکتے ہیں، یہ نہ جن کو روک سکتے نہیں فرشتوں کو روکتے. فرشتے آ گئے تو شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو ابلیس نے کہا تھے مارتے ساڑھے جات بھاگ آیا جا پٹاخے مارتا ہوا پھٹ پھٹ سیدھا سمندر میں چھلانگ لگائی. اوپر سے کہتے یا اللہ تجھے اپنا وعدہ تو یاد ہے نا. یہ مسئلہ بدا یہیں سے پیدا ہوا ہے. بدائی اللہ کو اتنا اس کی عقل ختم ہو گئی تھی کہ تجھے یا اللہ تجھے پتا ہے، تجھے تو اپنا وعدہ یاد ہے نا. اس سے ثابت ہوا کہ اس کے اندر اتنی پاور نہیں، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. یہ یاد رکھو پاور اللہ نے اس کو، لیکن اس کو اللہ نے اجازت دی ہے، رخصت ہے اس کو. یہ قیامت تک جیے گا. تو عرض یہ کہ جب باپ نہیں تو چیلوں کا کیا حال ہوگا. ہمارے اندر ہم یہ سوچتے جی ہمارے اندر ایک نا امیدی، ایک مایوسی پیدا ہو چکی ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اور یہ سارا بیڑا غرق ہم لوگوں نے خود کیا ہے، ہمارے ہم بزرگوں نے. ہمیں اللہ مدد نہیں بھیجے گا کیونکہ ہمارے اعمال اس طرح نہیں ہیں. تو مشرک تو ہم لوگ تو ایسے بھی شرک خفی میں مبتلا ہو چکے کہ جب مخلوق یعنی اللہ مدد نہیں بھیجے گا مگر یہ بندہ مدد کرے گا. یعنی اللہ مدد کرے گا اچھے اعمال کے ساتھ اور بندہ مدد کرے گا بد اعمال کے ساتھ. تو بھائی نہیں، ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ جب باپ اس اولاد پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں جو بیمار ہوتی ہے. باپ کی شفقت کس بیٹے پہ زیادہ؟ معذور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو تمہاری محبت اور شفقت اتنی، تو پھر اللہ کی اپنے بندے اور مخلوق سے کتنی محبت ہوگی. اپنے اعمال پہ نظر چھوڑ دو، اللہ ہی پہ نظر رکھو، اللہ ہی سے مانگنا سیکھو. عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، ٹوٹا کرے پوٹا کرے. تم اپنے حساب سے آگے جاؤ، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا. تو پشتو میں وہی یاد نہ شو یاد نہ سڑچا کرشا. ایک کام کرو نہیں، اور جب کرو تو پھر اللہ پہ نظر رکھو اور نہ پھر سائڈ میں بیٹھ گئے. مرنا دونوں صورتوں میں، یا ڈر کے مرو یا لڑ کے مرو. کیا ہے جی؟ اب وہ جو یوں کھڑا ہوگا نا وہ بھی مرے گا، اور جو لڑے گا وہ بھی مرے گا. مرنا تو دونوں صورتیں، مگر دونوں کی موتوں میں بڑا فرق ہے. ایک شیر کی موت مرتا ہے اور دوسرا گیدڑ کی موت. اللہ ہر کسی کو ایسی موتوں سے بچائے. یہ جو خوف ہے یہ دل سے نکالنا ہے.